انجلی اور پریا کی کہانی کالج کے ہاسٹل میں ایک خوفناک لیجنڈ بن چکی تھی اور ان کی موت کے بعد ہاسٹل کے کمرہ نمبر 13 کو بند کر دیا گیا تھا۔ طلباء کہتے تھے کہ رات کو وہاں سے عجیب آوازیں جیسے سرگوشیاں، قدموں کی چاپ اور کبھی کبھار ایک لڑکی کی چیخ سنائی دیتی ہے، جس کی وجہ سے نئی لڑکیوں کو خبردار کیا جاتا تھا کہ اس کمرے کے قریب نہ جائیں۔ لیکن جوانی کا جوش اور تجسس کب کسی کی سنتا ہے۔ اسی ہاسٹل میں ریچل اور سمیرا دو نئی طالبات آئیں، جہاں ریچل ہنسمکھ اور بے فکر تھی، جبکہ سمیرا زیادہ سنجیدہ اور سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے والی تھی۔ ایک رات جب بجلی کی بندش کی وجہ سے ہاسٹل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، ریچل نے سمیرا سے کہا، سمیرا، سنی کہ یہ ہاسٹل مشہور ہے، کمرہ 13 کے بارے میں کہانی سنی ہے؟ 2 لڑکیوں نے اویجا بورڈ کھیلا اور پھر دونوں مر گئیں۔ سمیرا نے آنکھیں گھمائیں اور کہا، ریچل، یہ سب بکواس ہے، بھوت وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، یہ بس افواہیں ہیں۔ لیکن ریچل نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اگر افواہ ہے تو کیوں نہ چیک کریں؟ چل، کمرہ 13 میں چلتے ہیں، اویجا بورڈ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ واقعی کچھ ہوتا ہے یا نہیں۔ سمیرا ہچکچائی اور کہا، یہ غیر قانونی ہے، واچ مین پکڑ لے گا۔ مگر ریچل نے اسے قائل کر لیا، کہتے ہوئے، رات کے 2 بجے کون جاگ رہا ہوگا؟ بس ایک بار۔ دونوں لڑکیاں رات کے اندھیرے میں چپکے سے کمرہ 13 کی طرف بھگیں، جہاں واچ مین خراٹے لے رہا تھا۔ کمرے کا تالا پرانا تھا اور ریچل نے ایک ہیئر پین سے اسے کھول دیا۔ اندر اندھیرا تھا، عجیب سی ٹھنڈک تھی اور کمرے میں پرانی کتابیں، دھول سے اپی میز اور ایک ٹوٹا ہوا آئینہ دیوار پر لٹک رہا تھا۔ ریچل نے اپنی نوٹ بک نکالی اور اس پر اویجا بورڈ بنایا، حروف تہجی، نمبرز، ہاں، نہیں اور الوداع، اور ایک چھوٹا شیشے کا گلاس پلانچیٹ کے طور پر رکھا۔ چل شروع کرتے ہیں، ریچل نے کہا اور موم بتی جلا کر کمرے کے بیچ رکھ دی، جس کی روشنی سے دیواروں پر عجیب سائے بن رہے تھے۔ دونوں نے اپنی انگلیاں گلاس پر رکھی۔ کوئی روح یہاں ہے؟ ریچل نے آواز دھیمی کی۔ پہلے کچھ نہیں ہوا اور سمیرا نے کہا، دیکھا بکواس ہے۔ لیکن ریچل نے کہا، شش، دوبارہ روح ہم سے رابطہ کرو۔ اچانک گلاس ہلا اور تیزی سے ہاں پر گیا، جس سے سمیرا کی سانس رک گئی۔ ریچل، یہ تو ہلا رہی ہے نا؟ اس نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، قسم سے۔ ریچل کی آواز میں جوش اور خوف تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ گلاس گھوما۔ SARA۔ سارا، تم کون ہو؟ سمیرا نے پوچھا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ گلاس نے جواب دیا، LOST۔ گمشدہ کہاں سے ہو؟ ریچل نے پوچھا۔ گلاس تیزی سے گھوما۔ THISROOM۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس کمرے سے؟ سمیرا ڈر گئی۔ کیسے مرے؟ گلاس نے کہا، TRAPED۔ لعنت؟ کون سی لعنت؟ ریچل کی آواز لرزنے لگی۔ گلاس نے جواب دیا، OUIJAFRIENDSBETRAY۔ دوستوں نے دھوکہ دیا؟ سمیرا نے ریچل کی طرف دیکھا۔ یہ کیا بول رہا ہے؟ پہلے کہانی سے مختلف، اس بار سارا کی روح نے بتایا کہ وہ اسی ہاسٹل کی ایک پرانی طالبہ تھی جو کئی سال پہلے اس کمرے میں اویجا کھیلتے ہوئے مر گئی تھی۔ اس کے دوستوں نے اسے دھوکہ دیا تھا، ایک مذاق کے طور پر اسے کمرے میں بند کر دیا تھا، لیکن وہ خوف سے مر گئی۔ اس کی روح اس کمرے میں پھنس گئی اور اب وہ ہر اس شخص کو ڈھونڈتی ہے جو اویجا کھیلتا ہے۔ ہمیں رکنا چاہیے، سمیرا نے کہا، لیکن گلاس خود ہی گھومنے لگا۔ NOYOUSTAY۔ اچانک موم بتی بجھ گئی، کمرے میں اندھیرا چھا گیا اور باہر سے بارش کی آواز آنے لگی۔ حالانکہ رات صاف تھی، دروازہ زور سے بند ہوا اور سمیرا نے چیخی، ریچل، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ریچل کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا اور اچانک اس کی آنکھیں سفید ہو گئی، جبکہ اس کا جسم عجیب طرح سے مڑنے لگا۔ خوفزدہ سمیرا نے فون نکالا اور واچ مین کو کال کی، جو فوری طور پر پہنچا۔ واچ مین نے دروازہ توڑا اور دونوں لڑکیوں کو بچا لیا، لیکن ریچل اب بھی بے ہوش تھی، جیسے سارا کی گرفت اس پر تھی۔ انہوں نے اویجا بورڈ کے ٹکڑے اکٹھے کیے اور آگ لگا دی، جبکہ ہاسٹل انتظامیہ نے کمرہ 13 کو ہمیشہ کے لیے سیل کر دیا، لاک لگا کر اس کی چابی پھینک دی۔ رات کو اب کوئی آواز نہیں آتی، لیکن کچھ طلبہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کبھی کبھار کھڑکی پر ایک سایہ نظر آتا ہے جو خاموشی سے ہنس رہا ہوتا ہے۔ یہ حصہ یہاں ختم ہوتا ہے، لیکن لعنت کا سایہ اب بھی ہاسٹل پر منڈلاتے ہیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے، لائک، شیئر، سبسکرائب کر کے جائیے گا۔